مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کیسے بدل گئی؟ قرآن کا حیرت انگیز واقعہ۔ صرف 50 افراد کی ایک غلطی اور جیتی ہوئی جنگ کا رخ بدل گیا۔ آخر رسول اللہ کے حکم کے باوجود ایسا کیوں ہوا؟ آئیے قرآن کی روشنی میں جانتے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو عظیم فتح ملی تھی۔ قریش اس شکست کو کبھی بھول نہ سکے۔ انہوں نے بدلہ لینے کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ فیصلہ ہوا کہ شہر سے باہر احد پہاڑ کے دامن میں دشمن کا مقابلہ کیا جائے، لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا حکم دیا جس پر پوری جنگ کا انجام منحصر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 ماہر تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پر مقرر کیا اور فرمایا، کسی بھی حالت میں اپنی جگہ نہ چھوڑنا، چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست۔ جنگ شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو برتری عطا فرمائی۔ دشمن بھاگنے لگا اور فتح بالکل سامنے تھی۔ اب وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ کچھ تیر اندازوں نے سوچا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، اب مال غنیمت جمع کرنا چاہیے۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر نے بہت روکا، مگر اکثر اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اتر گئے۔ یہی وہ موقع تھا جس کا دشمن انتظار کر رہا تھا۔ خالد بن ولید، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے سواروں کے ساتھ پہاڑی کے پیچھے سے آئے اور مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ صرف چند لمحوں میں فتح کا منظر آزمائش میں بدل گیا۔ مسلمان دونوں طرف سے گھر گئے، بہت سے صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور اسلام کے عظیم بہادر تھے، اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے۔ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور چہرہ مبارک پر زخم آئے۔ یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، جس سے کئی مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ لیکن اللہ نے اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے قرآن میں کیوں محفوظ کیا؟ اللہ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ یہ آزمائش اس لیے آئی تاکہ سچے ایمان والوں اور منافقوں میں فرق ظاہر ہو جائے۔ قرآن نے مسلمانوں کو مایوس ہونے سے منع کیا اور صبر، تقوی اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں بتایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ اختتام۔ غزوہ احد ہمیں سکھاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ چھوٹی سی نافرمانی بھی بڑے نتائج کر سکتی ہے۔ آزمائش مسلمانوں کو مضبوط بناتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ قرآن کے اگلے حیرت انگیز واقعات بھی سننا چاہتے ہیں
تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم سورۃ آل عمران کے اگلے اہم واقعے پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔